بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایک خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ یہ ویڈیو ایسی ویڈیو ہے کہ اس کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ اگر جیسے کہ آج کل کرونا وائرس جو ہے اس کی بہت ہی زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو قرنطینیہ کر دیا جاتا ہے گھروں کے اندر یا ان کو ہاسپٹلس کے اندر، تو ان کو یہاں تک کہ رشتہ دار بھی ان کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، ان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انسانی زندگی میں کسی ایک حالت پر قرار اور دوام نہیں ہے۔ آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، یہ روزانہ کے مشاہدے کی بات ہے۔ انسان کی صحت اور تندرستی ہی دیکھ لیں، جس طرح بڑے بڑے کاروباری دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے مفلس اور کلاش ہو جاتے ہیں، اور مفلس شخص راتوں رات مال و زر کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک توانا اور تندرست دیکھتے ہی دیکھتے مختلف امراض اور آلام کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بیمار جو ہوتا ہے ان کی اتنی زیادہ کثرت ہو گئی ہے، خاص کر کے یہ کرونا کی جو ہے بیماری ہے اس کی کثرت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بیماریاں، ہزاروں بیماریاں ہیں، ان کی بھی کثرت ہو گئی ہے کہ اسے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ صحت و تندرستی کے ساتھ مرض و بیماری کا سلسلہ کائنات کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ حالات کو کسی ایک کیفیت پر برقرار رکھنا نہ کبھی کسی کے بس میں میسر رہا ہے اور نہ کبھی کسی کے بس میں رہے گا، لیکن بدلے ہوئے حالات کو متوازن بنانا اور متوازن بنانے میں مدد دینا انسان کے بس میں ہے، جسے وہ اختیار کر کے ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹ بھی سکتا ہے اور بدلے ہوئے حالات کو سنوار بھی سکتا ہے۔ امراض و مصائب سے نجات حاصل کرنا بھی حالات کی تبدیلی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالمگیر اور متحرک مذہب بھی ہے، اس میں بدلے ہوئے حالات کو سنوارنے کے لیے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی شکل میں کچھ قیود اور شرائط ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت بہت ضروری ہے۔ چنانچہ طب کے حوالے سے اسلام کا اپنا ایک مستقل نظریہ ہے۔ اس کے مستقل قوانین اور قواعد ہیں کہ جن کی پاسداری ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اور جس کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ غیر اقوام کو اسلام کے نظریہ طب و علاج سے روشناس کرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات کے اندر طبی تحقیق و تلاش کی اور ارشاد فرمایا کہ انسان اس کے نفس کا اور اس کی آنکھ کا بھی حق، ارشاد فرمایا کہ انسان پر اس کے نفس کا اور اس کی آنکھ کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جو نفس کے اوپر اس کی آنکھ کا بھی حق ہے۔ اسلامی نظریہ طب جو ہے اس کے اندر جو عیادت کی جاتی ہے، جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ عبادت کا درجہ اس کو اسلام نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں مریض کی عیادت کرنا اور مزاج پرسی کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت 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 پسند ہے۔ یہ رشتہ الفت قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مریض کی خبرگیری بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار تھا مگر تو نے مجھے نہیں پوچھا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں آپ کی تیمارداری کیسے کرتا؟ آپ تو سارے جہان کے پالنہار ہیں، یعنی بیماری سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا
تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو ناظرین، مریض کی عیادت کرنے کی کتنی زبردست تاکید ہمیں ہدایات دی گئی ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا کتنا زبردست اللہ رب العزت انعام و اکرام رکھا ہے، اور نہ کرنا، معلوم ہو کہ یہ مریض ہے اور پھر بھی نہ عیادت کرنا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ناراضگی کا اظہار فرما۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص، حدیث کا مفہوم ہے، جب کوئی شخص صبح کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے عیادت کے لیے تو صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آج ہم ایک بیماری جو نئی بیماری ہے اس کا سن کر ہم مریضوں سے دور بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ عیادت تو رہی ایک جگہ پر، وہ تو کنارہ کش ہو گئے، اور ہم نے شکر کیا کہ بیمار بھی کنارہ کش ہو گیا اور ہم بھی ان سے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر جو ہیں ان کی بھی کچھ اور مریض کی بھی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں اس حوالے سے بھی اسلام نے نظریں نہیں پھیری، بلکہ نظریہ رکھتا ہے۔ چنانچہ طبی اخلاقیات پر بھی کافی زور دیا ہے اسلام، لہٰذا طبیب کا ہمدردی، صبر، حلم اور بردباری نیز محبت اور شفقت اور نرمی جیسی صفات کا حامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاق و عادات تقدیر کو بدل تو نہیں سکتے، لیکن مریض کا دل ضرور خوش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران عیادت مریض کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھتے اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے اور ساتھ دعا فرماتے، اور کبھی اپنے وضو کا پانی مریض پر چھڑکتے۔ یہ ڈاکٹروں کے لیے بہترین اسوا ہے، اس پر عمل کریں۔ مریض کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹروں سے ملاقات کے وقت اور دیگر معاملات کے وقت خوش اخلاقی سے پیش آئے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور اس کے مشوروں پر عمل کرے اور ان کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھے۔ اسلام کے ساتھ جو ہے یہ تلخیاں یہ سوٹ نہیں کرتی، اس کے ساتھ تلخ کلامی اور بدگوئی اور دیگر دل شکن باتوں سے پرہیز کرے، اور ایسا برتاؤ صرف مسلم ڈاکٹروں کے ساتھ ہی نہیں کرے بلکہ غیر مسلم ڈاکٹروں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ وہ مسلمان اگرچہ نہیں لیکن انسان تو ضرور ہیں۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی گزارشات تھیں میں نے آپ کے سکھی ہیں، امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین، ایک اینڈ پہ جاتے جاتے ایک بات کرتا جاؤں کہ حالت مرض میں اسلام کا ایک خاص نظریہ یہ ہے کہ انسان ان حالات میں دوا اور علاج کے ساتھ ساتھ اپنے معبود حقیقی سے بھی رابطہ رکھے، اور اس دوران یہ یقین رکھے کہ مرض خدا کی طرف سے، شفا بھی اسی کی طرف سے ملے گی۔ چنانچہ لہٰذا مریض کو چاہیے کہ دوران مرض دعاؤں اور ذکر و خداوندی میں مشغول رہے، اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور بعض وہ کلمات ہیں جن کو پڑھے تو اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی، جیسے وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ناظرین، یہ کلمات لازمی آگے شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ دوسروں بھائیوں تک یہ پہنچ جائیں، بہنوں تک پہنچ۔ تو ویڈیو لمبی ہوگی اس لیے معذرت کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ تو چلتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔